محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ آپ کے کورس کیلکولس آف ملٹی ویریبل کے لیکچر نمبر 33 کے ساتھ حاضر۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم لائن انٹیگرل کی بات کر رہے تھے، اور ایسا انٹیگرل جس کا کہ انٹیگرل ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہو۔ اس میں نے کہا تھا کہ یہ بہت آسان رہے گا اور اس میں انٹیگریشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اس انداز میں کہ ہم اس کرو کے along کریں، کیونکہ یہ انٹیگرل انڈیپینڈنٹ آف پاتھ ہوتا ہے، تو لہذا کسی پاتھ دینے کی اس میں ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک ایگزامپل کر کے ہم آپ کو یہ بات واضح کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ آئیے ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں۔ ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہے۔ ایویلویٹ دا انٹیگرل آف 3y dx plus 3x plus 2y dy from the point A whose coordinates are 1, 2 to the points B whose coordinates are 3, 5. You can see that no path is given, so the integrand is doubtless an exact differential of some function. یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ڈفرینشیل ہمارا ایگزیکٹ ہے یا نہیں، اس کے ٹیسٹ کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو ڈی ایکس والی جو ٹرم ہے آئی مین پی، اس کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی معلوم کریں گے، اور جو ڈی وائی والی ٹرم ہے یعنی کہ کیو، اس کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس معلوم کریں گے۔ اگر وہ دونوں برابر ہوں تو یہ ڈفرینشیل ہمارا ایگزیکٹ ہوگا۔ لیٹ اس سی دیٹ پی از اکول ٹو 3y، سو پارشل ڈیریویٹو آف پی ود رسپیکٹ ٹو y از اکول ٹو 3، اینڈ q از 3x plus 2y. So the partial derivative of this q with respect to x is 3, and you can see that these are equal. I mean partial derivative of p with respect to y is equal to partial derivative of q with respect to x. Both are equal to 3. So we are sure that this differential is an exact differential. اس قسم کے ڈفرینشیل کے لیے ہم اس کا جو فنکشن z ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ہم ایک اور طریقہ استعمال کرتے رہے ہیں اپنے پچھلے لیکچرز میں، اس کو ہم اپلائی کریں گے۔ یہاں پر جو p ہے اگر یہ ایگزیکٹ ہے، سو واٹ از p؟ p is the partial derivative of z with respect to x. And what is q? That is the partial derivative of z with respect to y. یہاں سے ہم گائیڈ لائن لیں گے، اور یہاں سے بڑی آسانی سے، کیونکہ ہمارے پاس z کا ہمارا پارشل ڈیریویٹو موجود ہے، تو اس کو انٹیگریٹ کرنا اور z نکالنا بڑا آسان رہے گا۔ آئیے کرتے ہیں۔ p جو ہے جو کہ 3y ہے، اور جس کو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایگزیکٹ ہونے کی شکل میں یہ پارشل ڈیریویٹو آف z ود رسپیکٹ ٹو x ہوتا ہے، تو لہذا اس کا انٹیگرل جو ہے وہ z ہو جائے گا۔ سو z از انٹیگرل آف 3y ود رسپیکٹ ٹو x، اینڈ دیٹ از 3xy، بیکاز y is just constant, 3y is constant, so integral is just y, integral of 1 is y,
So integral of 3y is 3 into xy plus some constant of integration, and in this integration the constant will be a function of y because y is being treated as constant here. We denote it by small fy. Now taking the q, which is partial derivative of z with respect to y, and that is 3x plus 2y. So integrating it with respect to y, we can find z. So z is integral of 3x plus 2y with respect to y, and that is 3xy plus y square. Integration is very easy, I will not go into detail, plus constant of integration, which is in this case is some function of x. We are denoting it by capital F of x. Now from 1 and 2, comparing these two, we can find what should our fy, small fy, and what should be our capital Fx. It is very easy to note that small f of y is y square and capital Fx is equal to 0. So their common value, that is z is equal to 3xy plus y square. یہ دیکھیے کہ ہم نے اس کا انٹیگرل معلوم کر لیا، کوئی اس میں کرو یا روٹ نہیں تھا. البتہ ہمارے پاس اینڈ پوائنٹس معلوم ہے کہ اس پوائنٹ سے، اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اس اینڈ پوائنٹ پر جانا ہے. تو اب کیا بات رہ گئی کہ ایک لوئر لمٹ ہے، ایک اپر لمٹ ہے. فنکشن کس میں ہے؟ دو ویریبل میں ایکس وائی. لوئر لمٹ میں دونوں پوائنٹس کے دونوں کوآرڈینیٹ موجود ہیں، اپر لمٹ میں پوائنٹس کے دونوں کوآرڈینیٹس موجود ہیں. تو لہذا پہلے اپر لمٹ والے پوائنٹ کے ایکس اور وائی ہم اس فنکشن میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے، اور پھر لوئر لمٹ والے ایکس اور وائی کی ویلیو جو اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ ہے وہ اس میں پٹ کریں گے اور دونوں کا ڈفرنس لیں گے. Let us do that. So we substitute these point in the function, that is 3xy plus y square. First 3x is equal to 3, y is equal to 5, and then x is equal to 1 and y is equal to 2. So this is equal to 45 plus 25 from the upper limit and 6 plus 4 from the lower limit. So that is 45 plus 25 minus this whole 6 plus 4, that is 10, and after calculation it is equal to 60. دیکھیے ہم نے بڑی آسانی سے اپنا یہ انٹیگرل کی ڈیفینیٹ ویلیو معلوم کر لی. ہمارے پاس کوئی روٹ نہیں تھا، صرف ایگزیکٹ ڈفرینشیل کی پراپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے z نکال لیا اور لمٹس پٹ کر کے یہ ویلیو نکال لی. ایک ایگزامپل کافی نہیں ہے، ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. دوسری ایگزامپل میں ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس فنکشن کو ایکس اسکوئر پلس وائی ای ریز ٹو پاور ایکس ڈی ایکس پلس ای ریز ٹو پاور ایکس پلس وائی ڈی وائی، اور بٹوین دا پوائنٹس A01 اینڈ B12 پی ڈی ایکس پلس کیو ڈی وائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ڈفرینشیل ایگزیکٹ ہے تو ہم یہ بات جو ابھی ہم نے کی ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے ہم پی کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی اور کیو کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس معلوم کریں گے. ہیئر پی از اکول ٹو ایکس اسکوئر پلس وائی
into e raised to power x, and partial derivative of this it with respect to y is e raised to power x. Why? Because partial derivative of x square with respect to y, x square being a constant, is 0, and partial derivative of y into e raised to power x, here e raised to power x will play the role of just constant, and the partial derivative of y with respect to y is 1. So the partial derivative of p with respect to y is e raised to power x. Now look at the q, which is e raised to power x plus y, and partial derivative of this with respect to x is e raised to power x. It is very easy to see. So we have seen that our differential is exact differential. So we can find its integral very easy by our same method we have done in the previous example. Let's do that. We know what is p in exact differential. That is in fact partial derivative of z with respect to x, and which is equal to x square plus y into e raised to power x. Integrating it with respect to x, we can get z easily, and z will be equal to x cube divided by 3 plus y into e raised to power x plus constant of integration, which will be in this case a function of y, which we are denoting by small f of y. Now from q, which is partial derivative of z with respect to y, and that is equal to e raised to power x plus y, integrating it with respect to y, we are getting y into e raised to power x and plus y square divided by 2 plus some constant of integration, and that is in this case some function of x, and we are denoting it by capital F of x. For these expression, what should be small f of y and what should be capital F x, that these should agree. It is very easy to see, comparing these two expressions, that small f of y is equal to y square over 2 and capital F of x is equal to x cube divided by 3. So therefore our integral is x cube over 3 plus y into e raised to power x plus y square over 2. And now we will give the limits, and for limits we have the starting point and the end point. The starting point is 0, 1 and the end point is 1, 2. So putting these limits for x and y, we get that integral is equal to 5 over 6 plus 2e, and that is very easy, and we can do these things in this way. ایک اور بات جو ہم جس کا کہ فائدہ یہاں اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کلوزڈ کرو ہے اور وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہے، کسی ایک پوائنٹ سے شروع ہوا اور یہاں کسی پوائنٹ پر گیا اور اس کے بعد پھر واپس اسی پوائنٹ پر آیا، اب اس کرو کی ڈائریکشن جو ہوگی وہ اس کی ڈائریکشن کا اپوزٹ، تو لہذا اگر یہ کرو سی ہے تو اس کو ہم مائنس سی کہہ سکتے ہیں. اب کیونکہ انڈیپینڈنٹ ہے ہمارے پاس یہ انٹیگریشن، اگر یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہے تو اس میں کیا بن جائے گا کہ انٹیگریشن آف آئی ود انٹیگرل آئی آف سم فنکشن along this route is equal to minus of itself, because that is minus. تو یہ دونوں برابر ہوں، اس کو اس طرف لے جائیے
تو دس انٹیگرل ول بیکم 0. سو یہاں ایک اور ہمیں بڑی اچھی بات مل گئی کہ اگر ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہے اور اس میں ہم اس قسم کے کلوزڈ کرو کے اگینسٹ انٹیگریٹ کر رہے ہیں تو اس کا جواب جو ہے ہمارے پاس ہمیشہ 0 ہوگا. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ رزلٹ ہے, اس کو آپ لکھ کے دیکھ لیں. ہینس دا انٹیگریشن ٹیکن اراؤنڈ اے کلوزڈ کرو از 0 provided that p dx plus q dy is an exact differential. اس کو ہم نے یہ ورڈز میں تھا, میتھمیٹک کی زبان میں بھی یہ بات ہم نے لکھی ہے کہ if p dx plus q dy is an exact differential then integrating this along a closed curve the answer is equal to 0. ابھی تک جتنی ہم نے ایگزامپل کی یا تھیوری کی وہ تمام 2 ویریبلس کی تھی, یعنی فنکشن ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ویریبل کا تھا. ہم اپنی اس تھیوری کو ایکسٹینڈ کریں گے فنکشن آف 3 ویریبلس کے لیے. تو یہاں ہمارے پاس اگر 3 ویریبل کا فنکشن ہے, سے z از اکول ٹو فنکشن آف x, y اینڈ w, تب یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل کی تھیوری کیسے ہے اور اس کو ہم کیسے اسٹیٹ کریں گے, اور ڈفرینشیل اگر یہ 3 ویریبل میں ہے تو کیسے دیکھیں گے کہ یہ ڈفرینشیل ایگزیکٹ ہے. اس کو پروو نہیں کریں گے ہم ایز اے تھیورم, لیکن یہاں ایک آپ کو جیسے 2 ویریبل میں طریقہ بتایا ہے, کنڈیشن بتائیے کہ اگر یہ کنڈیشن ہو تو ڈفرینشیل ایگزیکٹ ہوتا ہے, تو 3 ویریبل کے فنکشن میں بھی ہم آپ کو ایک لا یا کنڈیشن بتائیں گے جس کو کہ سیٹسفائی کرنے سے, دیکھنے سے ہم یہ شور ہو جائیں گے کہ ہمارا جو ڈفرینشیل جو 3 ویریبل کا ہے وہ ایگزیکٹ ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ. ہیڈنگ از ایگزیکٹ ڈفرینشیلز in 3 independent variables. A line integral in space naturally involves 3 independent variables, but the method is very much like that for 2 independent variables. Let dz is equal to p dx plus q dy plus r dw is an exact differential if we are stating the condition. If partial derivative of p with respect to y is equal to partial derivative of q with respect to x, and partial derivative of p with respect to w is equal to partial derivative of r with respect to x, and the partial derivative of r with respect to y is equal to partial derivative of q with respect to w. آپ شاید یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اس میں بہت سارے کمبینیشن بنتے ہیں اور ان کو یاد رکھنا آسان نہیں. اس کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. یہ پی کیو اور آر کیا ہیں؟ دیز آر دا فنکشنز آف 3 انڈیپینڈنٹ ویریبلس ایکس, وائی اینڈ ڈبلیو. پی جو ہے وہ کوفیشنٹ ہے ڈی ایکس کا, کیو جو ہے وہ کوفیشنٹ ہے ڈی وائی کا, اور آر جو ہے وہ کوفیشنٹ ہے ڈی ڈبلیو کا. ان میں دو کا کمبینیشن لے لیں, پی اور کیو کا, کیو اور آر کا, اور آر اور پی کا. اب پہلے کمبینیشن میں پی اور کیو ہیں. پی کوفیشنٹ ہے ڈی ایکس کا اور کیو کوفیشنٹ ہے ڈی وائی کا. تو پی کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی معلوم کریں گے
اور Q کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو X معلوم کریں گے اور ان دیکھیں گے کہ یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں. اب آئیے یہ Q اور R پر. Q کوفیشنٹ ہے dy کا اور R کوفیشنٹ ہے dw کا. لہذا Q کا پارشل ڈیریویٹو لیں گے ود رسپیکٹ ٹو W اور R کا پارشل ڈیریویٹو لیں گے ود رسپیکٹ ٹو Y اور ان دیکھیں گے کہ یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں. اب رہ گیا R اور P. R کوفیشنٹ ہے W کا اور P کوفیشنٹ ہے dx کا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ R کوفیشنٹ ہے dw کا اور P کوفیشنٹ ہے dx کا. تو لہذا R کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو X لیں گے اور P کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو W لیں گے اور دونوں کو اکویٹ کر کے دیکھیں گے. اگر یہ تینوں اس طریقے سے کمبینیشن جو میں نے بھی بتایا یہ برابر ہوں تو اس فنکشن آف 3 ویریبل کے کیس میں یہ کنڈیشنز ہوں گی. اگر یہ سیٹسفائی ہو جائیں تو ہمارا جو ڈفرینشیل ہے وہ ایگزیکٹ ہوگا. اب اگر 3 ویریبل میں ڈفرینشیل ایگزیکٹ ہو تو اس کا ہم انٹیگرل کیسے معلوم کرتے ہیں؟ انڈیپینڈنسی کی وہی بات رہے گی کہ کیونکہ ڈفرینشیل ایگزیکٹ ہے تو ہمارا انٹیگرل جو ہے دیٹ ول بی انڈیپینڈنٹ آف دا روٹ. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں 3 ویریبلز میں. ہیئر وی ہیو given that dz is equal to 3x square yw plus 6x dx plus x cube w minus 8y dy plus x cube y plus 1 dw. And we are integrating this dz from the point A whose coordinates are 1 to 4 to the points B whose coordinates 2, 1 and 3. First of all, we will check whether this differential is exact or not. For this purpose, we will find the partial derivative of P with respect to Y and partial derivative of Q with respect to X. Here P is 3x square yw plus 6x, whose partial derivative with respect to Y is 3x square w, and the partial derivative of Q with respect to X is 3x square w. Please note Q is x cube w minus 8y. This is the very first thing we noted, and we have seen that the partial derivative of P with respect to Y is equal to partial derivative of Q with respect to X. Now we take the combination of P and R. We find partial derivative of P with respect to W. Here P we know that is 3x square yw plus 6x. So its partial derivative with respect to W is 3x square y, and R is x cube y plus 1, and partial derivative of this with respect to X is 3x square y. So we have seen that the partial derivative of P with respect to W is equal to partial derivative of R with respect to X. Now we have the combination of R and Q. R being the coefficient of dW, so we will differentiate it
with respect to y, and q being the coefficient of that is y, so we will differentiate it with respect to w. So partial derivative of r with respect to y is x cube. You can see, you look at r, what is r, and find the partial derivative of r with respect to y. That is x cube. And q, that is x cube w minus 8y, and partial derivative of q with respect to w is x cube. Both are same. So partial derivative of r with respect to y is equal to partial derivative of q with respect to w. All the conditions are satisfied, so our differential, which is our integrand in this case, is exact differential. So now we will find the z. How? In this case of three variable we do it. Let us do it. It is exact differential, so it means the coefficient of dx, that is p, that is in fact partial derivative of z with respect to x. So the partial derivative of z with respect to x is equal to 3x square y w plus 6x, and from here z is just the integral of 3x square y w plus 6x with respect to x, and that is very easy. With respect to x, all the other y and w being constant, so this is equal to x cube yw plus 3x square and plus constants of integration. Here there are involved two constants of integration. One should be function of y, the other should be function of w, because here in this integration we are taking y as constant and w as constant. Let us denote it by small fy for the constant in terms of y, and capital Fw, the constant which is in terms of w. So therefore z is equal to x cube yw plus 3x square plus small f of y plus capital F of w. Now we will treat the q which is the coefficient of dy, and in exact differential, in fact it is the partial derivative of z with respect to y. So partial derivative of z with respect to y is q, that is x cube w minus 8x. Integrating this we get z, and that is with respect to y, and we are getting x cube yw minus 4y square plus small gx plus capital Fw. The small gx is constant here, also capital Fw is also constant here, because in this integration with respect to y, x and w are constants. The third one, that is r, and which is a coefficient of dw in exact differential. This is the partial derivative of z with respect to y, and that is equal to x cube y plus 1, and from here we can get z integrating this with respect to w, giving us is equal to x cube yw plus w plus small f of y plus small g of x, and here again f of y and g of x are constant of integration because we are integrating with respect to w. Now from here we have to find small gx, small fy and capital W. If we compare these,
look at a one glance, so it is very easy that these all the three will be satisfied if small f of y is equal to minus 4y square and capital F of w is equal to w and small g of x is equal to 3x square. Here the term x cube yw is common to all the three, so our integral is equal to x cube yw plus 3x square minus 4y square plus w, and the limits are those points, the start point and the end point. The lower limit is the point 1 to 4, the upper limit is the point 213. So here substituting these value, first the upper limit, then the lower limit, and subtracting as you do in the definite integral, what we are getting, that is equal to 24 plus 12 minus 4 plus 3 minus bracket 8 plus 3 minus 16 plus 4, and the ultimate result is equal to 36. ہم نے یہ 3 انڈیپینڈنٹ ویریبلس کی ایگزامپل کی اور اس کی تھیوری کو ہم نے 3 انڈیپینڈنٹ ویریبل کے فنکشن میں کنورٹ کیا اور بڑھایا اس کو. اب جو اس تمام لائن انٹیگرل کی جو کور ہے ہم اس پہ پہنچ رہے ہیں, اینڈ دیٹ از اے گرین تھیورم. یہ بڑی سیلیبریٹڈ اور بیوٹیفل تھیورم ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے ہم لائن انٹیگرل کو کنورٹ کر سکتے ہیں ڈبل انٹیگرل میں, وہ جو آپ نے پڑھا تھا اس سے پہلے, جس میں 2 انٹیگرل کے سائن تھے اور ود رسپیکٹ ٹو ایکس اور ود رسپیکٹ ٹو وائی تھا. تو ریلیٹ کرتی ہے دونوں کو, اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر جیسا بھی ہمیں آسان پڑے گا کہ اگر لائن انٹیگرل آسان ہے تو ڈبل انٹیگرل کو لائن انٹیگرل میں کنورٹ کر لیں گے, اور اگر ڈبل انٹیگرل آسان ہے تو لائن انٹیگرل کو ڈبل انٹیگرل میں کنورٹ کر لیں گے. تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے بہت سے انٹیگریشن کے پرابلم جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. ایز یوزل ہم اس تھیورم کو اسٹیٹ کریں گے اور اس کا پروف نہیں دیں گے. اس کا پروف کافی ہائی لیول کا ہے, وہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو لوگ BCS کر رہے ہیں ان کو پروف بھی کرایا جائے. سو لیٹ اس اسٹیٹ دا گرین تھیورم. گرین تھیورم: let P and Q be 2 functions of x and y that are finite and continuous inside and boundary C of a region R in the xy plane. If the first partial derivative are continuous within the region and on the boundary, then the Green's theorem states that double integration of partial derivative of P with respect to y minus partial derivative of Q with respect to x, and this integration is with respect to x and y over the region R is equal to minus of integral of P dx plus Q dy over the boundary C. That is, a double integral over the plane region R can be transformed into a line integral over the boundary C of the region, and the action is reversible. یہ دیکھیے ایکشن از ریورسیبل کا کیا مطلب ہے. یہ اٹ مینس کہ اگر ہم ڈبل انٹیگرل سے لائن انٹیگرل پہ جا سکتے ہیں اور لائن انٹیگرل سے ڈبل انٹیگرل پہ آ سکتے ہیں. آئیے ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں.
evaluate the integral of 2x minus y dx plus 2y plus x dy around the boundary C of the ellipse x square plus 9y square is equal to 16. This integral is of the form integral of p dx plus q dy, where p is 2x minus y, so the partial derivative of p with respect to y is minus 1, and q is 2y plus x, then the partial derivative of q with respect to x is equal to 1. So I here, the integral we designated by I, that is applying the Green theorem, is equal to minus double integral of partial derivative of p with respect to y minus partial derivative of q with respect to x and y over the region R. And we have calculated these partial derivatives, and after putting these values we have minus double integral of minus 1 with respect to x and respect to y over the region R, and that is equal to 2 into double integral of dx dy over the region R. इसमें एक बात तो आप ये नोट करें कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x ये बराबर नहीं है, यानी कि ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता तो हमें करने की जरूरत ही कोई नहीं थी. ये क्लोज्ड कर्व है और इसका जवाब हमारा क्या हो जाता, जीरो हो जाता. लिहाजा इसका जवाब तो जीरो नहीं है. अब हमें ग्रीन थ्योरम ये कहती है कि हम अपने लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में बदल सकते हैं, और वो हमने बदला. और डबल इंटीग्रल में अगर सिर्फ इंटीग्रेंड 1 हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड रिस्पेक्ट टू वाई, तो याद करें कि ये हमें उस रीजन का एरिया देता है. तो अब सिर्फ हमारा ये प्रॉब्लम रह गया कि जो वो रीजन है जो कि बाउंडेड है उस एलिप्स से, उसका एरिया मालूम करना है. तो इतनी सी बात रहेगी. उसके कई तरीके हैं, वो आप जानते हैं कि उसको डबल इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है, या उसका फार्मूला भी आपको मालूम है. हमने कई दफ़ा एलिप्स का एरिया मालूम किया है. अगर नहीं मालूम तो आपको याद दिला देते हैं कि अगर ए उसका सेमी मेजर एक्सिस हो एलिप्स का और बी उसका माइनर सेमी एक्सिस हो, तो उस एलिप्स का एरिया जो है वो पाई इंटू ए भी होता है. हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको डबल इंटीग्रेट करते फिरें, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी आप मालूम कर सकते हैं. सो लेट अस गो टू द स्क्रीन अगेन. द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x square plus 9y square is equal to 16, which can be written as x square over 16 plus y square over 16 over 9 is equal to 1. So here a square is equal to 16 and b square is 16 over 9, so that a is equal to 4 and b is equal to 4 by 3, and therefore the area of this ellipse is equal to 16 pi by 3. And now our integral becomes twice of this area, and that is equal to
32 pi over 3. گرین تھیورم کی افادیت ہم دیکھنے کے لیے ایک اور ایگزامپل کریں گے اور اس کو دونوں طریقوں سے کریں گے. ایک تو اپنے پہلے طریقے سے جو کہ اس سے پہلے کرتے رہے ہیں کہ مختلف روٹ پہ چلیں گے کلوز کرو میں لائن انٹیگرل معلوم کریں گے, اور ایک دوسرا میتھڈ ہم اس کو گرین تھیورم اپلائی کریں گے یعنی کہ اس کو ڈبل انٹیگرل میں کنورٹ کریں گے. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. دس ایگزامپل ایویلویٹ دا انٹیگرل آف 2x plus y dx plus 3x minus 2y dy taken in anti-clockwise manner around a triangle whose vertices are origin 0, 0, the point A whose coordinates are 1, 0, and the point B whose coordinates are 1 and 2. Look this figure diagram. We are going O to A and A to B and then B to O. So this is the closed region, and you can see that from O to A we are along x-axis, and from A to B this is parallel to y-axis, and then there is a line joining B to O. First of all, by previous method there are clearly 3 stages with C1, C2, C3, these sides of triangles. We have denoted them by C1, C2, C3, and so first of all along C1, as I told, this is a line parallel to, this is a line in fact itself x-axis, so the equation is y is equal to 0, and therefore dy is equal to 0. So if we put this value in our integrand, so we are only left with the term with dx. So the first integral I1 is equal to integral of 2x with respect to x from x is equal to 0 to 1. The limit for x are easier to see from the diagram, and its integration is x square from x is equal to 0 to x is equal to 1, and the answer is equal to 1. So I1 is equal to 1. Number 2, along C2, which is a line parallel to y-axis, and its equation is x is equal to 1. It is very easy to write the equation of the line joining these points. So here dx is equal to 0 because x is constant. So now I2, that is integration along the line C2, so that is integral of 3 minus 2y with respect to y. Limit for y is from y is equal to 0 to 2, and that are easy to see that for the limits of y we can see from the diagram. After integrating we are getting 3y minus y square, and the limits are y is equal to 0 to 2. Substituting these limits we get I2 is equal to 2. And now along the third line, that is BO, we denote it by C3. Its equation is y is equal to 2x. Very easy to find the equation from 0, 0 to the point 1, 2, a line passing through the origin having the slope 2, and from this dy is equal to 2 into dx. So in our integrand we will replace y by 2x and dy by 2 into dx, getting I3 is equal to integral of 4x dx
plus 3x minus 4x 2 into dx, and the limit of x or x is equal to 1 to 0. Please note it from the diagram that we are going from the point A to 0. So x is varying from x is equal to 1 to 0. So this integral now only in terms of x, and that is equal to integral of 2x respect to x from x is equal to 1 to 0. Very easy integration, that is x square. So x is equal to 1 to 0. Putting these limit, the result is equal to minus 1. So I3 is equal to minus 1. Summing up all these integral, I is equal to I1 plus I2 plus I3 is equal to 1 plus 2 plus minus 1 is equal to 2. So that is our I is equal to 2. Now we will be doing the same problem by our Green theorems. So we will apply the Green theorem. Let us apply it. Our integrand have p is equal to 2x plus y. So therefore, partial derivative of p with respect to y is equal to 1. Q is equal to 3x minus 2y. Therefore, partial derivative of q with respect to x is equal to 3. Now the converting our line integral into double integral. So that integral is equal to minus of double integral of partial derivative of p with respect to y minus partial derivative of q with respect to x dx dy over the region R. Here look that we have written this negative sign with double integral because there was a negative sign with the line integral. We have taken that negative sign onto left hand side. So here what was region? The region is bounded by this triangle. So if we put these values, so we are getting integral is equal to minus double integral of 1 minus 3 dx dy over the region R, and that is equal to twice of double integral of dx dy over the region R. And we know that in this type of case, what we have, this is the only the area of that region. And what is that region? That is a triangle. And triangle is very easy to see that we have a base, we have a perpendicular. And area of this type of a triangle, we know that is half into base into height or perpendiculars. So we will use this fact, and our integral will be twice of the area of this triangle. From figure you can see the base is equal to 1 in magnitude and the height is equal to 2 in magnitude. So area of this triangle is half into 1 into 2, so that is 1, and now our integral is twice of that area, so therefore this integral is equal to 2. So you have seen that we have find this integral by our previous method using line integrals and then by using Green theorems, and both of these integrals are same. دیکھیے ہم نے گرین تھیورم کو استعمال کیا ہے اور اپنے لائن انٹیگرل کو ڈبل انٹیگرل میں کنورٹ کیا ہے، لیکن ہمیشہ یہ گرین تھیورم کوئی بیسٹ یا کوئکسٹ میتھڈ نہیں ہوتا. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ گرین تھیورم کو اپلائی ہی کریں، بعض اوقات ڈبل انٹیگرل مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بات کی. آج کے لیکچر میں ہم نے 3 ویریبل کے فنکشن کے ایگزیکٹ جس کا ڈفرینشیل ہو اس کی بات کی، اور اس کے علاوہ بہت ہی
امپورٹنٹ اور بہت ہی مشہور تھیورم گرین تھیورم ہمیں اسٹیٹ کی اور اس کی اپلیکیشنز کی. اپنے ٹاپک کو ہم آئندہ آگے بڑھائیں گے. اگلے لیکچرز میں مزید اور بات ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہم جلدی آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملیں گے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.